بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی عظیم سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی تھی جو کسی دوسرے بادشاہ کے پاس نہ تھی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ الہی مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد اور کسی کے پاس نہ ہو۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی، اور طاقتور جنات، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے آپ کے ماتحت کر دیے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرتے، دریا میں غوطہ لگا کر ان سے ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے۔ دوسرے جو کام عام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے وہ آپ جنات سے لیا کرتے۔ جو جن آپ کے حکم کی سرتابی کرتے یا شرارتیں کر کے کام میں رکاوٹ ڈالتے یا دوسروں کو تنگ کرتے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے، اور یہ آپ پر اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام اور احسان تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ صاد میں فرمایا ہے کہ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پر قبضہ اور اختیار دے دیا کہ اب آپ کی مرضی، آپ انہیں سزا دیں یا درگزر کریں، کسی کو کچھ دیں یا روک لیں، آپ کے لیے سب جائز ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں فرماتے ہیں، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرکشی کرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے، اور جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ تیار کر دیتے۔ یعنی جنات سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل، قلعے، مختلف مساجد کے ماڈلز، بڑے بڑے تھال اور اتنی بڑی دیگیں بناتے تھے جو بوجھل اور نقل و حمل کے قابل نہ ہونے کی وجہ سے کسی خاص مقام پر نصب کرتی جاتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر عظیم احسان تھا۔ اس کے علاوہ دیگر معجزات سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوا۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطہ لگاتے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کام کرتے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ہوا آپ کے لیے فرما بردار تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد میں فرماتے ہیں، بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوہے اور تانبے کی ڈھلائی کا فن بھی سکھایا۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اس چشمے میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا، آپ اس سے جو چاہتے بنا لیتے۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، آپ کے پاس 20,000 سے زائد گھوڑے تھے۔ ایک دفعہ گھوڑوں کے معائنے میں ان کا روزمرہ کا ذکر رہ گیا، تب انہیں ذکر الہی کا خیال آیا کہ جس پر انہیں سخت صدمہ ہوا، اور کہنے لگے کہ میں گھوڑوں کی محبت میں اتنا گم ہو گیا کہ سورج غروب ہوا، پھر ان گھوڑوں کو دوڑایا کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، پھر انہیں دوبارہ طلب کیا اور پیار محبت سے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، اس شب میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی فریضہ ادا کروں گا تو میری ہر ایک بیوی سے لڑکا پیدا ہوگا اور میدان جہاد کا مجاہد بنے گا، لیکن اس ارادہ کے ساتھ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جلیل القدر پیغمبر کا یہ طرز پسند نہ آیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے اس دعوے کو اس طرح غلط ثابت کر دیا کہ تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا۔ تب سلیمان علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ یہ انشاءاللہ نہ کہنے کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے فوری توبہ کی اور انشاءاللہ کہنے کو اپنا معمول بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرمائی تھی،
سورۃ الانبیاء میں ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چگ گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دو آدمی ہمسائے تھے، ان میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے اپنے کھیت میں فصل بو رکھی تھی جبکہ دوسرے کے پاس بکریاں تھیں۔ بکریوں کا چرواہا رات کے وقت دروازے کو بند کر دیتا تاکہ بکریاں نکل کر کھیت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ایک دن وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا، بکریاں کھیت میں آ کر چرنے لگیں اور فصل خراب ہو گئی۔ دونوں داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، اپنا مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام قاضی بھی تھے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ داؤد علیہ السلام مقدمہ سن کر کہنے لگے، یہ بکریوں والے کی سستی کا نتیجہ ہے، اس کا حل یہی ہے کہ کھیت والا تیری بکریاں اپنی تحویل میں لے لے۔ دونوں فریق باہر نکلے تو سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے تفصیل سن کر کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس لے آئے اور بولے، اس مقدمے کا اس سے بہتر فیصلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں زمین والے کو دے دی جائیں۔ جب بکریوں والا زمین کو پہلی حالت میں اگا دے تو آپ دونوں کی چیزیں انہیں لوٹا دیں۔ اس دوران کھیتی کا مالک بکریوں کے دودھ سے فائدہ حاصل کرتا رہے گا۔ یہ فیصلہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے بکریوں والا اپنی بکریوں سے بالکل محروم نہ ہوا اور کھیتی والے کا نقصان پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں اسی قسم کا ایک واقعہ بیان ہوا کہ دو عورتیں اپنا مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس لائیں۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک بچہ دے رکھا تھا۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی کا بچہ مار دیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی کا بچہ چھین لیا کہ یہ میرا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے اجازت چاہی اور کہا، کیا میں اس مقدمہ کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے دو ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی کہ ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی کہ آپ اسے زندہ رہنے دیں اور بڑی عورت کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہی اس کی ماں ہے، جس سے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا، پھر بچہ اس کے حوالے کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کا ایک تیسرا واقعہ قرآن میں یوں ہے، سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر، جنات، انسان اور پرندے جمع کیے گئے، ہر ایک قسم الگ کھڑی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ سورہ نمل میں ہے کہ اس کی اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آپ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا تو وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں، اور میں قوم سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظیم ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے دیکھا۔ شیطان نے ان کے کام مزین کر کے انہیں دکھلا کر سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صرف اس لیے بیان کی کہ وہ اپنی حس کے ذریعے زمین میں پانی والے حصے کا پتہ چلا لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کہاں ہے، پھر آپ جناب کے ذریعے پانی نکلواتے۔ ہدہد کی یہ اطلاع سن کر سلیمان علیہ السلام حیران ہوئے۔ آپ نے اسے کہا،
हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल में इरशाद होता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या झूठ। मेरा ये खत ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखकर उसे दिया। खुद वो खत लेकर मलका बिल्कीस के महल पहुंचा, खत उसके सामने गिराया और खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलका बिल्कीस ने कहा, ऐ सरदारो, मेरी तरफ एक बावुकत खत डाला गया है जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने झगड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लें कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं इन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलका बिल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फलस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनका सामना करने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहाँ से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने मलका बिल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान की। मलका बिल्कीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले पहले उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इसकी कुदरत रखता हूँ और अमानतदार भी हूँ। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, उससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। आप अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। सूरह नमल में अल्लाह पाक फरमाते हैं, फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही इल्म दे दिया गया था और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलका बिल्कीस से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए और उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तख्त तो अपना पीछे छोड़ आई थी, यहाँ कैसे आ सकता है, ना उसने इनकार किया क्योंकि ये वही महसूस भी हो रहा था, अलबत्ता इसमें कदर तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनाचे आप उसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। उससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। फर्श के नीचे पानी छोड़ा गया जो हर वक्त चलता रहता। आप उसके साथ अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में पानी बह रहा है। उसने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया कि भीग ना जाए। उसने अपना पाँव पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। वो और ज्यादा हैरान हुई और शर्मिंदा भी कि धोखा खा गई। और ये सब कुछ
کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ نبی بھی ہیں، چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی تعمیر کروائی۔ اس کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا زمین میں کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد حرام۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سی مسجد زمین میں بنائی گئی؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی۔ جب بخت نصر نے قدس پر قبضہ کیا تو اس نے مسجد اقصی گرا دی، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بادشاہت عطا کی تو انہوں نے از سر نو تعمیر کا کام شروع کروایا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا۔ یہودی آج تک اس کو مقدس مانتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی کے بالکل قریب ہے۔ مسجد اقصی کی فضیلت میں بہت سی روایات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 کے برابر اور مسجد اقصی میں 500 نمازوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مسند احمد میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ان میں سے 2 قبول فرمائیں اور ایک کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ملے گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا تھا مجھے ایسی حکومت دے جو تیری حکومت کے موافق ہو، یعنی عدل و انصاف کی فراوانی ہو اور کسی پر ظلم و زیادتی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو شخص بھی گھر سے نکلے اور مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا۔ اس تیسرے سوال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امید ہے کہ یہ دعا اللہ نے ہمارے لیے رکھ لی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ بشر تھے اور موت ہر بشر کو پہنچ کر رہتی ہے۔ انسان جس قدر بھی قدرت حاصل کر لے، جتنا بھی غلبہ پا لے، جتنی بھی عظمت حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت اور نشانیاں ظاہر ہوں، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بتائیں کہ یہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مسخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصا پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی، پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ لیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا کہ آپ انتقال فرما گئے، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر سخت حیران تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہ کی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ آخرکار لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں تو فوت ہوئے عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ سبا میں فرماتے ہیں پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے گن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ جنات بھی مخلوق ہیں، غیب دان نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔